نیوز کی تصدیق کرنے کے لیے جب میں ایکس پہ جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں اور اپنی تعلیم کا وہ ٹائٹل ساتھ میں لگایا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈھماکنا ہے. اور جب میں ان کی زبان دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میری آنکھوں میں سے جو آگ نکلتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور کانوں میں سے دھواں نکلنے لگ پڑتا ہے کہ یار یہ کس طرف جا رہے ہیں. اگر پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر پروفیسر جہالت کی بات کریں گے تو میں خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ کوئی 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 صحافی پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی بات کرے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے خبر دے. ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ جو حکومت کے جو فالورز ہیں وہ عمران خان صاحب کی بچوں کو اللہ معاف کرے حرام کہتے ہیں کہ یہ حرام کی اولاد ہے، ناجائز ہے نعوذ باللہ. اور دوسری طرف وہ عمران خان صاحب کو غدار وطن کہتے ہیں اور تحریک انصاف کو اور ان کے فالورز کو غدار وطن کہتے ہیں. اور جب میں تحریک انصاف والوں کی یا ان صحافیوں کو دیکھتا ہوں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مالی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے نام پہ، تو وہ ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. آپ اپوزیشن کے فالورز ہیں، آپ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، آپ اپوزیشن کے صحافی ہیں. آپ کا کام بنتا ہے حکومت پہ تنقید کریں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کرنی چاہیے، نشاندہی کرنی چاہیے. مگر جب آپ منہ کھولتے ہیں، آپ نشاندہی نہیں کرتے، آپ دشمن کے بیانیے کو پاکستان پہ مسلط کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، آپ وطن کو برباد کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا میری حکومت اس لیے گرائی گئی کہ پاکستان کے نعوذ باللہ 4 ٹکڑے کیے جائیں. لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ 13 سال سے کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور کے پی کے کی عوام کو کیا ملا؟ انڈا. میں نے خود پشاور کا وزٹ کیا، میرا دل خون کے آنسو رویا کہ جس شخص کو، جس جماعت کو میں سپورٹ کرتا رہا ہوں، اس نے 13 سال میں کے پی کے میں کیا کیا. وہاں کا میں نظام دیکھ رہا ہوں، بری حالت، نہ صفائی، اور نہ ہی وہاں مجھے کوئی ایسا لگے کہ یہاں پہ باعزت حکومت ہے جس نے جو عوام کے ووٹ لے کے آئی ہے. اور جب میں نیوز سنتا ہوں کے پی کے میں دہشت گردی ہوتی ہے، پشتون مارے جاتے ہیں، پاکستانی پشتون مارے جاتے ہیں، تو پاکستانی کے پی کے کی نمائندہ حکومت دوگلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردوں سے بھی ہمدردی کر رہی ہے اور مرنے والوں سے بھی ہمدردی کر رہی ہے، اور قصوروار سینٹر کو قرار دیا جا رہا ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ عالمی سطح پر پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی صلح کروائی جائے، تو وہاں تحریک انصاف والے پاکستان کے سفارتی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم ملک کو توڑ رہے ہیں، ہم ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم ہندوستان کے پروپیگنڈے کو اپنے پاکستانیوں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب پاکستان کی نام آتا ہے تو میرے اندر کا درندہ جاگ جاتا ہے. پاکستانی نہیں چاہیے، خیر وہ سب بھی آئے گا تو کیا کرے گا آدمی؟ آرگن نکال لے گا، پھر ہم لوگ بینک بنائیں گے، کڈنی بینک، لیور بینک، آنکھ بینک، ہڈی بینک. آپ کے بچوں کا، آپ کی خواتین کا آرگانز نکال کر بینک میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ کے وجود سے ان کو نفرت ہے، اور آپ پاکستانی ان حرام خوروں کے بیانیے کو پاکستان میں مسلط کر رہے ہیں، پاکستان پہ مسلط کر رہے ہیں، اپنی فوج اپنی ریاست کے خلاف بازیاں کر رہے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں نہ کرے؟ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ جب آپ جیسے جاہل لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں تو ملک دشمنی پہ اتر آتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں وہی حرکتیں آپ کرتے ہیں جو حکومت سے، آپ موجودہ حکومت سے یا جو بھی حکومت ہوگی اس سے آپ اختلاف کرتے ہوں گے، وہی حرکت آپ کرتے ہوں گے، آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. افغانستان کا بیانیہ جون سا ہے وہ پاکستانی اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. اور جب میں مذہبی رہنماؤں کی طرف جاتا ہوں مجھے وہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی. تو جب میں کہتا ہوں مجھے پاکستان میں پاکستانیوں کی ضرورت ہے، تو مجھے پاکستان میں پاکستانی نظر نہیں آ رہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں کیوں ویڈیوز بنا رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے گھر والے مجھے منع کرتے ہیں کہ اس کام میں مت پڑھو، لیکن جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے وطن کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں کیوں نہ چیخوں کہ میرا وطن برباد ہو رہا ہے. اگر میں کسی پاکستان میں موجود نہیں ہوں، پاکستان میں نہیں بھی رہ رہا، تو یار وہ میرا گھر ہے آخر، یار میں وہاں پیدا ہوا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑا ہے تو میں اس کے دکھ میں بھی نہ آنسو بہاؤں، اس کی خوشی میں بھی خوش نہ ہوں. اگر میرا وطن جل رہا ہے، اس کو بیرون ملک میں بیٹھے سو کولڈ آزاد صحافی جو اپنے آپ کو انقلابی صحافی کہتے ہیں اور انقلابی جماعت کے انقلابی پیروکار ہیں، وہ ملک کے مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو محب وطن پاکستانیوں کو ذات پات سے، عقیدوں سے آزاد ہو کر پاکستان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھانی چاہیے؟ خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں، متحد ہو جاؤ. کہا جاتا ہے کہ ایران کی مدد کرو،
ईरान की मदद के लिए ही पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो उसके ऊपर तनकीद की जाती है। अपने हुरमस में आपका जहाज जो सा है वो ईरान ने रोक लिया है और ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान पर। यह मैं हुकूमत पाकिस्तान नहीं कहूंगा, रियासत पाकिस्तान पर, वजूद पाकिस्तान पर। अगर अपोजिशन जमात मुखलस है तो ये मेरे हाथ जुड़े हैं इमरान खान साहब, 2019 की सियासत से बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जोड़कर बैठ जाएं और पाकिस्तान में इत्तेहाद कायम करें, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा। हमारे दुश्मन को हमारे पे बमबारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा हम पे नाफज करने के लिए हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करती है, जो बड़े बड़े टिकटॉकर, यूट्यूबर और सहाफी बने फिरते हैं और सियासी जमातों के रहनुमा बने फिरते हैं। मैं कहां ढूंढूं पाकिस्तानी? मुझे शौक नहीं है सोशल मीडिया पे आके बात करने का। एक तरफ अफगानी, मैं अगर अपने पाकिस्तान पे बात करूं, अपने पाकिस्तान पर बयानियां पेश करूं, तो अफगानी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ मैं देखूं तो पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। अफगानी भाई, तुझे कत्ल करने की मुझे क्या जरूरत है? हम आपस में लड़ के मर जाएंगे। तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? तुम अपनी गंदगी क्यों दिखा रहे हो? पहले कम है तुम्हारी गंदगी दुनिया ने देखी। अमन की तलाश में तुम दुनिया भर में भटक रहे हो, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर का कातिल मर नहीं रहा। पाकिस्तानियों, मैंने ये एक वीडियो आपको दिखाई और एक मैंने जो मुझे मैसेज किया गया प्राइवेट में, वो मैंने आपको दिखाया। दोनों आपके दुश्मन हैं। तो इन दुश्मनों के होते हुए आप अपने दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आप अपने कातिल कैसे हो सकते हैं? ये मेरे हाथ जुड़े हैं। पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए इत्तेहाद कायम करो। अगर आप इस सालसी के किरदार को जुटला रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान की मदद करे, उसकी जंग में कूद जाए। और जब उसकी जंग में कूद जाएगा तो आधा पाकिस्तान कहेगा कि देखो, इन्होंने ईरान को बचाने के लिए मक्का और मदीना का दिफा नहीं किया। और दुश्मन कह रहा है कि बैतुल जो मुकद्दस है, यानी कि बैतुल अक्सा है, उसको हम खुद गिरा देंगे और इल्जाम ईरान पे लगाएंगे और मुसलमान आपस में लड़के मर जाएंगे। और तुम लोग आपस में लड़ के मार रहे हो, दुश्मन के बयानिए को एक्सेप्ट कर रहे हो। इत्तेहाद कायम करो और पाकिस्तान को मजबूत करो और अफवाज पाकिस्तान का बाजू बनो, आंख बनो, कान बनो, दिमाग बनो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के लिए मुत्तहद हो जाएं, जात पात मजहब से बरातर होकर पाकिस्तान के परचम को थाम लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।